جی اگلا سوال، ایک لمبا سوال ساتھی لکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حقیقی مسلمان بنوں، اسی لیے میں یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ اسلام پر کاربند ہونے کے لیے کیوں ضرورت ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لوں کہ آپ یوں سمجھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے سنا، تو کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی وحی یعنی کتاب و سنت کی تصدیق کرنے پر مجبور کر دے گی؟ اسی طرح مجھے قرآن کریم کا یہ چیلنج بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کہتا ہے اس جیسا کلام لا کر دکھائیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی فن میں کتاب لکھ لے تو وہ اس فن کی دوسری کتابوں کے مشابہ ہوتی ہے، اگرچہ کہ بعض جزئیات میں فرق ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پر دونوں میں یکسانیت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں قرآن کریم کے اعجاز کی کس طرح وضاحت ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ کسی مسلمان کی جانب سے یہ سوال عجیب و غریب معلوم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو میری نیت کا علم ہے۔ بھائی دیکھیے، اولاً تو یہ دین اسلام کو نہ سمجھنے یا محمد رسول اللہ پر ایمان کے صحیح نہ ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ظاہر بات ہے 4 چیزیں داخل، اس کو اولاً سمجھنا چاہیے کہ اولاً تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بتا رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، کیا ہے وہ صدق ہے، اس میں کوئی کذب یعنی خلاف واقع نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، گویا کہ وہ چیز ہمیں ماننی چاہیے۔ کسی چیز کو اگر حلال قرار دے رہے ہیں تو وہ حلال ہے، خواہ اس کی حلت ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے۔ اگر کسی چیز کو حرام قرار دیں تو وہ حرام ہے، ہمارا اس پر دل مطمئن ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے لوگ کہیں کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، لیکن ہمارا دل اس پر مطمئن ہے کہ اس میں خرابی اگر نہ ہوتی تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر منع نہ کرتے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا ہے عمل کیا جائے۔ تو ہمارا اصل میں آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو، ظاہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، غیر طبعی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہیں، پھر بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہ لے آیا جائے، یعنی جو چیزیں انسانوں کی اپنی حیثیت سے باہر ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے قرآن کو معجزہ کہا، آخر مکہ کے لوگ جو ہے قرآن کے مخالف تھے کہ مخالف نہیں تھے؟ مخالف تھے نا۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ چیلنج نہیں کیا؟ حتیٰ کہ پہلے یہ چیلنج کیا کہ اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ، پھر چیلنج کیا کہ اس جیسی 10 صورتیں تم لا کر کے پیش کر دو، پھر اس چیلنج کیا کہ اس قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت لے آؤ، جو سورت چھوٹی چھوٹی سورت ہے۔ اور تاریخ ہمیں کہیں نہیں بتاتی ہے کہ کسی نے آج تک اس چیلنج کو قبول کیا، تاریخ نہیں بتاتی ہے۔ حالانکہ وہ لوگ ظاہر بات ہے آپ سے لڑنے کے لیے یہاں تک تیار ہوئے، تو کیا کسی کو پیسہ دے کر کے ایسی کتاب یا ایسی صورتیں لکھوا نہیں سکتے تھے؟ بھائی تھی یہ چیز ان سے، لیکن نہیں کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کئی اعتبار سے یہ اللہ کی کتاب ہے، انسانوں کی کتاب سے بہت مختلف ہے۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ قرآن مجید کا جو اثر ہے، حتیٰ کہ مجرد صرف پڑھا جائے اگر انسان پر معنی کو نہیں سمجھتا ہے، پھر بھی اس قرآن کا جو اثر ہے کسی اور کتاب کا اثر وہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ دوسرے، قرآن کی جیسے کسی کتاب کے لے آنا جو فصاحت اور بلاغت میں معجزہ ہے، ایسی کتاب ظاہری الفاظ میں کوئی ایسی کتاب نہیں لے آ سکا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کا یہ بقا آج تک، آج دنیا میں کوئی لا کر کے پیش کر دے کہ کسی بھی بڑے بڑے ملک میں کسی بھی کتاب کے 5% حافظ ہم کو مل جائیں، 2% ہم کو حافظ مل جائیں، 1% حافظ مل جائے ہم کو، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ان کتابوں کو ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ رامائن کے، گیتا کے ماننے والے ہیں کہ نہیں ماننے والے ہیں؟ تورات کے، انجیل کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کے اندر حفاظ کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں؟ اور قرآن مجید میں شاید ہی دنیا کا کوئی گاؤں ایسا ہو، شاید ہی کوئی گاؤں ہو جہاں قرآن کے حفاظ نہ پائے جاتے بھی قرآن کا ایک معجزہ۔
بلکہ یہ یہاں تک مشاہدے میں آئی ہے کہ ایک سے کئی زائد لڑکے ایسے آئے کہ انہیں اگر اپنے گھر سے آدھا کلومیٹر دور چھوڑ دیا تو اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے، یعنی ذہنی طور پر اتنے ہیں، لیکن قرآن مجید ان کو یاد ہے، قرآن مجید ان کو یاد ہے۔ تو علی کل حال یہ قرآن مجید معجزہ، تو کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی کتاب ہے جو قرآن جیسی کتاب ہو؟ قرآن کا یہی تو چیلنج ہے، اور آج تک دشمنوں کو نہ پیش کر سکنا ایسی کتاب کو، آج 1400 سال 1439 یعنی 1440 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسی چھوٹی بلکہ پوری کتاب تو چھوڑ دیجئے، قرآن مجید کی ایک سورت بھی لا کر کے پیش نہیں کی جا سکی۔ خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف مستشرقین جس زور سے آگے بڑھے ہیں، جس زور سے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی تفسیر، اس پر اعتراضات، بعض چیزوں کو لے کر کے اعتراض کیا ہے، لیکن قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت لا کر کے پیش کر دے، نہیں پیش کر سکیں۔ بات قرآن معجزہ ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض کرنے والا یہ بھی کر سکتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عرب کا سارا جو علاقہ ہے وہ تھوڑے ہی سالوں میں سارا کا سارا دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا، تو پھر اس کے مخالفین کہاں سے عرب پیدا ہوں گے؟ یہ بھی بھول ہے، یہ بھی بھول ہے۔ آج لبنان میں کتنے فیصد مسیحی ہیں اور بڑے بڑے ادبا پائے جا رہے ہیں۔ لبنان دور نہ جائیے آپ، قریب ہے، لبنان میں کتنے فیصد مسیحی ہیں، حتیٰ کہ رئیس جو بنتا ہے وہ مسیحی بنتا ہے۔ لبنان کا رئیس جو بنتا ہے کون بنتا ہے؟ مسیحی بنتا ہے۔ اور چند دنوں کے بعد یہ نہ پوچھیں، یہ تاریخ سے نادانی کا سوال ہے، یہ تاریخ سے، یہ شام کا علاقہ جو ہے اس کے اوپر نصارہ کا کتنا زور رہا، اور بسا اوقات بیت المقدس 90-92 سال تک ان کے ہاتھوں میں رہا کہ نہیں رہا؟ نصرانی یہاں پر رہے کہ نہیں رہے؟ خاص طور پر سور کا علاقہ، عکا کا علاقہ، شام کا علاقہ، یہ سارا ان کے قبضوں میں رہا۔ تو یہ کہیے یہ جزیرے عربیہ جو ہے، سعودیہ، اس علاقے کو چھوڑ کر کے سارے علاقے میں تو نصارہ رہے ہیں اور علم کے اندر بہت آگے بھی رہے ہیں۔ آج بھی لبنان میں دیکھ لیجئے، مصر میں دیکھ لیجئے، آج غیر مسلم کتنے، جرجی زیدان کتنا بڑا ادیب تھا، کیا ہے وہ، الخوری وغیرہ، یہ سارے جو ادب، اور کون النعیمہ ہے، یہ سارے کے سارے مسیحی ہیں، آج بھی موجود ہے، کون کہتا نہیں ہے، لیکن ایک بھی لا کر کے پیش نہیں کر سکے۔ خود مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو تیار کیا، لوگوں نے ایسے لوگوں کو تیار کیا، مصر کے بعد اور سوریہ کے بعد اور یہ لبنان کے بعد، اور لوگوں کو تیار کیا، ایسے لوگوں کو، لیکن اسلام قرآن پر اعتراض کریں، لیکن بڑے سے بڑے ادیب تھے۔ مصر کے اندر وزیر تعلیم بھی ایسے لوگ رہے، لیکن نہیں پیش کر سکے کوئی قرآن جیسی کتاب۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔